أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ اور جس وقت کہا ایک جماعت نے ان میں سے، اے یثرب کے لوگوں، لا مقام لکم فرجعوا، تمہارے لیے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے، لوٹ جلو واپس. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ، اور بعض لوگ ایک جماعت ان میں سے نبی سے اجازت مانگ رہی تھی، کہہ رہے تھے ان بیوتنا عورہ، بے شک ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ محض بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہیں. یہ منافق بہانے تلاش کر رہے ہیں. وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر ان کے اوپر مدینے کے اطراف سے، کناروں سے آگوں سے لوگ داخل ہو جائیں، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان کو فساد کی اور فتنے کی درخواست کریں، لآتوہا، تو یہ دوڑے چلے آئیں گے، ان کی اس درخواست کو منظور کر لیں گے. وما تلبسوا بها الا يسيرا، اور یہ اپنے گھروں میں ٹھہریں گے بھی نہیں، بہت تھوڑا ٹھہریں گے، وہاں پر نکل آئیں گے باہر. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اس سے پہلے وعدہ کر چکے ہیں اور عہد کر چکے ہیں کہ یہ پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے جنگ سے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور ہے اللہ تعالیٰ کا عہد سوال کیا ہوا، یعنی اللہ سے جو وعدہ کرے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں. قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا بھاگ جانا یہ تمہیں بچا نہیں سکتا، نفع نہیں دے سکتا. اگر تم ان فررتم من الموت او القتل، موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو، وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس حالت میں اگر تم بھاگ بھی جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو قتل سے، تو تھوڑا نفع تم اٹھا سکتے ہو، زیادہ دیر نہیں.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 13 سے لے کر آیت نمبر 16 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہوا ہے، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے جو نصرت کا وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ اللہ نے اس غزوہ کے اندر بھی پورا فرمایا، جیسے باقی غزوات کے اندر اللہ نے مدد فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس غزوہ خندق کے اندر جو کہ مشرکین نے تقریباً 1 ماہ کے قریب مسلمانوں کا محاصرہ کیے رکھا اور مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص نصرت کے ذریعے مشرکین کے اس ارادے کو پورا نہیں ہونے دیا۔ فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی مسلمانوں کے لیے، اور آندھی چلا دی اللہ نے کہ جس آندھی نے ان کی ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو مسلمان اس غزوہ کے اندر بڑے پریشان تھے۔ خندقیں بھی کھودتے، مشقت بھی بڑی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک شخص دن کے اندر 15 فٹ جو ہے وہ خندق کھود لیتا تھا، گہرائی چوڑائی مکمل 15 فٹ۔ ہمارا مزدور کئی روز لگا رہے تو نہیں کر سکتا، وہ ایک دن میں کر لیتا۔ تو ڈھیر ساری مشقت تھی، تھوڑی سی نہیں، اور پھر اوپر سے بھوک بھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ کھود رہے ہیں خندق۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کے ساتھ لت پت ہوتے، پورے جسم پر وجود پر مٹی ہی مٹی ہوتی۔ چنانچہ مسلمان پہلے ہی بڑے پریشان تھے، اوپر سے منافقوں نے اپنی عادت ظاہر کی اور مزید پریشان کرنا شروع کر دیا، باتیں کرنے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر و کسریٰ، روم، فارس، یمن،
ان علاقوں کی فتح کی بشارت دی کہ میری امت ان علاقوں کو فتح کرے گی، تو منافقین نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ وعدہ محض دھوکہ ہے اللہ کے رسول کا۔ پہلے مسلمانوں کی حالت تو دیکھو، کھانے کو ہے کچھ نہیں، اور رات سکون سے نہیں گزار سکتے، اور فتح کی بشارت ہے یمن اور فارس ان علاقوں کی، پہلے یہاں سے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ ایسی باتیں کہنا شروع کر دی آپس میں۔ اللہ کے نبی کو تو اس کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ تو سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان باتوں کو قرآن بنا کے نازل کیا اور اپنے محبوب کو بتایا کہ دیکھو منافق ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوا کہ یہ منافق تو خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، اپنے گھروں میں واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ بھی منافق تھے، مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم گھروں میں چلے جاؤ، یہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ مشرکین سے، مکہ والوں سے جہاد کا جو نظریہ ہے یہ ختم کرو، تم ان سے لڑ نہیں سکتے، تم بہت تھوڑے ہو، یہ تعداد کے اندر بہت زیادہ ہیں، تو واپس لوٹ جاؤ۔ یا اہل یثرب، یثرب کہتے ہیں مدینہ کو، یہ پرانا نام تھا یثرب۔ کوئی بادشاہ تھا، قوم عمالقہ جب رہا کرتی تھی، ان کے بادشاہ کا نام یثرب تھا، تو اسی کے نام سے اس کا نام بھی یثرب پڑ گیا۔ لیکن یہ نام اچھا نہیں ہے، یثرب اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کا معنی ملامت، بری چیز، برائی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یثرب نہیں ہے، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ تو طیبہ ہے، طابہ، صاف ستھرا ہے، تو مدینہ طیبہ ہے، اس کو یثرب نہ کہا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا طیبہ 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 ہے، اور اس کو پھر مدینہ النبی کہا جانے لگا، مدینہ الرسول، نبی کا شہر، رسول کا شہر۔ لیکن پھر اس کو حرم قرار دے دیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مدینہ منورہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ یثرب آج کے بعد نہیں کہنا، یہ بندہ اگر کوئی کہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے، اس پر استغفار کرے۔ تو مدینے کا یہ پرانا نام تھا جو منافق کہہ رہے تھے یا اہل یثرب، اے مدینہ والو گھروں میں واپس لوٹ جاؤ، تمہارے ٹھہرنے کا یہ موقع نہیں ہے، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے، یہ بھی منافق تھے، نبی سے اجازت مانگ رہے تھے، یقولون ان بیوتنا عورۃ، کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دو، ہم واپس جائیں، اپنے بوڑھے لوگوں کی، اپنی عورتوں کی، اپنے بچوں کی حفاظت کریں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ یہ بہانے بنا رہے تھے، جان چھڑوا رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا وما ہی بعورہ، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں، ان یریدون الا فرارا، محض یہ بھاگنا چاہتے ہیں، محض بھاگنا چاہتے ہیں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں۔ تو یہ منافق جو ہے، اصل تو ایمان کا امتحان مشکل حالت میں پتہ چلتا ہے نا، ایمان کتنا مضبوط، تو جنگ اور جہاد یہ تو امتحان ہوتا ہے مسلمان کے لیے کہ مسلمان کتنا مضبوط ہے۔ تو جو مضبوط ایمان والے تھے وہ خندق کھود رہے تھے،
اور یہ جو مجنوں تھے صرف نعرے لگانے والے عاشق رسول ہیں، بناوٹی اور بناسپتی عاشق رسول، جب امتحان کا وقت آیا تو اس وقت یہ بھاگ رہے تھے۔ اللہ کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، ہم نے گھر جانا ہے، ہمارے کام ہیں، ہمارے بچے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ غیر محفوظ ہیں۔ تو یہ بہانے تلاش کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ محض بہانے بنا رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر نماز پڑھ لو، نہیں جی میرے کپڑے پلیت نا، میرے کپڑے پلیت نا۔ تو یہ بہانہ ہے نماز سے جان چھڑوانے کا، میرے کپڑے پلیت ہیں۔ تو اس لیے مسلمان کا امتحان مشکل حالت کے اندر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ جو آج کے مسلمان ہیں ان کا امتحان جنگ اور جہاد کے ذریعے تو لینا دور کی بات ہے، ان کا امتحان تو صبح کی نماز میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے کہ نہیں؟ یا پھر رمضان کے گرمی کے اندر روزے آ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ تو اس کا تو جنگ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنگ تو بعد کی بات ہے۔ ہاں جنگ کا اعلان ہو جائے یہ مسلمان نہیں نکل سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، یہ بس آوازیں کستے ہیں، بس ہمیں اجازت ملے، ہم ذرا بھی نہیں، یہ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ انہیں اپنے گھر عزیز ہیں، اپنے والدین اور اپنے ماں باپ عزیز ہیں، اور اپنے جو ہے وہ رشتہ دار عزیز ہیں، انہیں اعلاء کلمت اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور رب کے قرآن کا فیصلہ دیکھیے، یہ نکالیے سورۃ التوبہ، صفحہ نمبر 230 نکالیں۔ صفحہ 230 اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ فرما دیجئے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارے وہ مال جو تم نے بڑی مشقت سے کمائے، اور تمہاری تجارت جس میں تمہیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ یہ کمزور نہ پڑ جائے، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑنے سے یہ چیزیں محبوب ہو جائیں، پھر اللہ کے عذاب کا کیا کرو؟ تو آج پھر یہ لوگ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے عذاب تو مختلف صورتوں کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی لوگ اللہ کی محبت دل میں نہیں رہی، اللہ کے رسول کی محبت دل میں نہیں رہی، اور نہ ہی جہاد کی محبت دل میں ہے، تینوں چیزوں کی محبت ختم ہو چکی ہے۔
اللہ کی اگر محبت ہوتی دل میں تو اللہ کا کوئی حکم چھوٹتے، اللہ کتنے احکامات اللہ کے چھوڑنے پرواہ ہی کوئی نہیں۔ سب سے بڑا حکم اللہ کا نماز، جو 5 وقت اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، آ جاؤ نماز کی طرف، اللہ بلا رہے ہیں نا، مقرر کیا ہوا ہے، وہ مؤذن جو ہے وہ اعلان کرتا ہے بھئی آؤ، اللہ کا حکم آ چکا ہے۔ 5 وقت اللہ کا حکم آتا ہے، تو جو اللہ کا حکم نہیں پورا کرتے ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے؟ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو پھر محبوب کا حکم تو سار آنکھوں پہ کہتے ہیں نا، محبوب کا حکم سار آنکھوں پہ، اور یہاں محبوب کے حکم کی پرواہ ہی کوئی نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کی محبت دل میں نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی فرمایا محبت دل میں نہ ہوئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو آج حال یہی ہے، اللہ کے محبوب کی محبت بھی ہمارے دل میں نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی کی ہمارے دل میں محبت ہوتی تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزرتا، اللہ کے نبی کی اتباع میں گزرتا ہے، ہمیں پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ اللہ کے نبی کے طریقے پر کر رہے ہیں کہ نہیں، جیسے دل میں آتا ہے کریں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کے رسول کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کی محبت اگر تمہارے دل میں نہیں تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تیار ہو جاؤ اللہ کے عذاب کے لیے، پھر انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ تو اب مسلمان بیچارے مر رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر ہے؟ اپنے بچوں پر آنچ بھی آ جائے تو بندہ تڑپ جاتا ہے، کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ وہ کسی ماں کے بیٹے نہیں ہیں جو گھروں کے نیچے آ کر دب کے مر گئے؟ پورا خاندان ختم ہو گیا ہے، ٹس سے مس تک نہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں مسلمان، غیرت ہی ختم ہو چکی ہے، احساس تک نہیں اٹھتا ہے، ضمیر مر چکا ہو نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب بندے کا حیا ختم ہو جائے، بندہ بے غیرت ہو جائے، ضمیر مر جائے، ففعل ما شئت، جو مرضی کرتا رہے، بے شک چوک کے اندر آ کے ننگا ہو جائے، اسے کوئی پرواہ نہیں۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہو چکا ہے، مسلمان مر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور یہاں ایمان کا دعویٰ کرنے والے نبی کے عاشق رسول گھروں میں بیٹھ کر چوپڑیاں روٹیاں کھا رہے، برگر شوارمے کھا رہے، اور اعلان کیا ہے کہ بس جہاد کا اعلان ہو ہم تیار ہیں نکلنے کے لیے، ذرا بھی نہیں نکلیں گے، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ اسی بات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے، میرے پیغمبر ان یریدون الا فرارا، یہ منافق، یہ منافقت ہے، فرمایا یہ بہانے کرتے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں، بھاگنا چاہتے ہیں، جی ساڑھے کپڑے پلیت نے، اسی نماز تے پڑھنی سی، کپڑے پلیت۔ ابھی یہاں پر ان کو دعوت آ جائے نا فلاں جگہ پر مرغوں کی لڑائی ہے، کتوں کی لڑائی ہے، یہ بھاگ کے جائیں گے، نماز کے لیے نہیں آتے، بہانے بناتے ہیں۔ کہیں اگر دعوت دے دی جائے، درس قرآن ہے، پروگرام ہے، قرآن کا پیغام سنایا جانا ہے، وہاں پر نہیں جاتے، وہ جی ہمارے بچے گھر میں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور اگر کوئی اور دعوت آ جائے پھر بھاگیں گے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا، اگر فرمایا مدینے کے اطراف سے کناروں سے کچھ لوگ آ جائیں، داخل ہو جائیں، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے وہ فتنے کی درخواست کریں۔ فتنہ سے مراد عام ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتنہ سے مراد شرک ہے، یعنی شرک کی دعوت دیں ان کو کہ تم یہ اسلام چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَلَبَّسُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، یہ تھوڑی دیر بھی نہیں جو ہے وہ لگائیں گے اور فوراً ان کے ساتھ چل پڑیں گے، یہ ایسے منافق ہیں۔ اللہ نے پھر منافقوں کے پول کھولے نبی علیہ السلام پر، میرے پیغمبر یہ چوری کھانے والے مجنوں ہیں، یہ مخلص نہیں ہیں، مخلص وہی ہیں جو تو آپ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں اور بھوکے رہ کر آپ کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں۔
تو یہ تو منافق جو باتیں کر رہے ہیں، یہ فرمایا چوری کھانے والے مجنوں ہیں، یہ نعروں والے عاشق ہیں، یہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں، یہ منافق ہیں۔ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں جو نبی کے نام پر کھاتے بھی ہیں اور نبی کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نہیں ادھر آتا، بس نبی کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ منافقت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ نا اخلاص ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، فرمایا حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے۔ کب وعدہ کیا تھا؟ غزوہ احد کے اندر۔ غزوہ احد کے اندر بھی ایسے ہی ہوا، جب ایمان والوں کو پتہ چلا نا کہ مشرکین جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ایمان والے نکلے، 1000 افراد ہیں۔ تو جب میدان میں پہنچ گئے، احد کے میدان میں، تو عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس نے لوگوں کو ورغلایا کہ وہ کتنا بڑا لشکر ہے اور 1000 اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ چنانچہ اس نے جو لوگ اس کی باتوں میں آ گئے تو یہ گھر واپس آ گئے، 300 افراد کو لے کر گھر واپس آ گئے مدینہ میں، اور باقی 700 وہاں پر رہ گئے۔ اس میں کافی نقصان ہوا ہے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کا، کئی 70 جو ہے وہ بڑے بڑے مسلمان مارے گئے۔ نبی علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہوا۔ تو اس موقع پر ان منافقوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے کہ یا اللہ اب جو جنگ لگے گی ہم لا یولون الادبار، پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے۔ لیکن غزوہ خندق کچھ لمحوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد غزوہ خندق ہوا تو پھر یہ بھاگنے لگ گئے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ نے یہ جھنجھوڑا ہے، اور ان کے منافقوں کے لیے اللہ نے یہ زجر فرمایا ہے کہ اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا اس سے پوچھ، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی پوچھ ہوگی۔ جو بھی انسان اللہ سے وعدہ کرتا ہے اس کا پوچھا جانا ہے قیامت کے دن۔ ہم نے بھی اللہ سے کئی وعدے کیے ہوئے ہیں، عالم ارواح کے اندر روحیں وعدہ کر کے آئی ہیں، اور دنیا کے اندر آ کر جو ہم نے کرنا اس کے بھی وعدے کیے ہیں۔ تو یہ سارے وعدوں کی پوچھ ہونی ہے۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، فرمایا میرے پیغمبر انہیں بتا دیجئے کہ یہ جو لوگ بھاگتے ہیں منافق، ان کو بھاگنا کام نہیں دے سکتا، انہیں بچا، یہ تو اپنے آپ کو بچا رہے ہیں نا۔ ہم جو ہے وہ بچ جائیں گے، اگر ہم یہیں پر رہے تو ہم مارے جائیں گے، اگر واپس چلے گئے تو بچ جائیں گے۔ تو میرے پیغمبر انہیں بھاگنا بچا نہیں سکتا۔ ان فررتم من الموت یا بالقتل، فرمایا اگر یہ یہاں سے بچ بھی گئے، یہ یہاں سے بچ کر واپس چلے گئے گھروں میں، فرمایا وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر یہ زیادہ دیر نفع نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب ان کی موت کا وقت آ جانا ہے انہوں نے مر گھروں میں بھی جانا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ جہاں پر جہاد کر کے اللہ کے رستے کے اندر شہید ہو جائیں۔ تو اس لیے موت تو آنی ہے، وہ اٹل فیصلہ ہے، لیکن جو ہے وہ سینہ تان کر فرمایا جام شہادت پی لینا، یہ جام یہ انسان کے لیے فرمایا بہتر ہے، اور درجات والی موت حاصل کر جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا موت سے بھاگنا، جنگ سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا یہ کوئی فرمایا اچھی چیز نہیں ہے، یہ منافقوں کا کام ہے۔ ایمان والے اور مخلص ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جب نبی کا حکم آ جائے، نبی کی اتباع کے اندر، پیروی کے اندر، اور نبی کی فرمایا اقتداء کرتے ہوئے وہ پھر اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔